بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صلاح الدین عباسی ہے اور میں ویزا اینڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں۔ آج کا یہ جو سیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے بات کی جائے اور جو نارملی ویزا اپلیکیشن پروسیسنگ کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ایک متس ہیں، ان کو کلیئر کرنا کہ ویزا امیگریشن کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کیونکہ ویزا پروسیس کو ایک نارمل روٹین پروسیس سمجھتے ہیں اور اس پر وہ اپنی ایکسپرٹیز اپلائی کرتے ہیں، تو جو کہ ایک انتہائی ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے، تو اس پر میرا مقصد تھا کہ تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ دیکھیں، ویسے تو دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی ویزا آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہ کریں، پر یہ ضرور ہے کہ ان کی جو سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہاں کہاں اور کس طریقے سے امپیکٹ کرتی ہیں اور ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں ویزا کی جب اپلیکیشن ہم فائل کرتے ہیں تو ویزا اپلیکیشن فائل کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اور ایز اے گائیڈنس آپ کو کہتے ہیں کہ جی بڑا آسان ویزا ہے، بس جی آپ خود اپلائی کریں، آدھے گھنٹے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 20 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، 5000 میں ویزا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنرلی یہ کیونکہ ان کو جتنا ویڈیو میں وہ سنسنی پھیلاتے ہیں یا اس کو انٹرسٹنگ کرنے کے لیے اس کا جو ٹاپک اور کیپشن ہوتا ہے وہ ایسا لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی واقعی اتنا آسان پروسیس ہے اور اس پروسیس کو آپ ایسے ہی ہنستے کھیلتے کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو حقائق ہیں وہ اس سے قدرے مختلف ہیں۔ وہ مختلف اس لیے ہیں کہ کسی بھی ملک میں آپ انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے لاز کو، ان کے قوانین کو بغیر سمجھے، بغیر ان کے ویزا پالیسی اور جو ویزا لاز ہیں ان کو بغیر سمجھے، یا جو پرائمری انفارمیشن جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایز انسٹرکشن شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو اگنور کر کے کسی یوٹیوبر کے کہنے پر آپ اس اپلیکیشن کو فائل کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ویزا ریفیوز ہوتی ہے۔ ویزا ریفیوزل زیادہ تر کسی ان ایلیجبلٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی، پر کیونکہ آپ امیچور ہو کر ان یوٹیوب آئیڈیاز پر اور ان کی ایڈوائزز پر جب آپ فائل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس بندے نے نہ ہمارے بائی لاز پڑھے ہیں، نہ جی جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہے ان کرائیٹیریاز کو میٹ کیا ہے، بس ایسے ہی سمجھ آیا اور انہوں نے اپلائی کر دیا۔ تو لہٰذا جو انسان ہمارے ویزا پالیسی یا ہمارے جو بائی لاز ہیں ان کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہم بھی اس کو ویزا دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ دوسری جو کامن بات ہے جو ہم نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی چند لوگوں کو میچ کرتی ہو، یا جو یوٹیوب پر آپ کو کیس ایکسپلین کر رہا ہے وہ پرٹیکولر اس کو ریفلیکٹ کرتی ہو، پر اس کے علاوہ اس انفارمیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکاز یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا کوئی کیس ہوتا ہے تو کورٹ میں اس کو اپنے فیکٹس اور گراؤنڈ دینے ہوتے ہیں۔ تو
اگر آپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اپلائی کر دیا کیونکہ میرے دوست نے اپلائی کیا تھا اور میرے دوست نے اس طریقے سے لکھا تھا، میں نے بھی اسے کاپی پیسٹ کر دیا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان فیکٹ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ اور سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے کیس کو انڈیویجول بیسس پہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس پر ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رائے میری آپ کے بھائی کے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو، جو آپ کے دوست کے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی ہو، جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایوری پرسن ہیز ہز اون سرکمسٹانسز، اینڈ ویزا سرکمسٹانسز میں اسپیشلی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سوٹیبلٹی کیا بنتی ہے۔ تو کنسلٹنٹ از دا پرسن who is going to advise you کہ آپ نے کس طرح سے اپنے کیس کو رجسٹر کرنا ہے یا اپلیکیشن بنانی ہے یا اس کو کس طریقے سے پرسو کرنا ہے۔ ویزا ایک بڑا پرٹیکولر ٹاپک ہے اور ایک پورا سبجیکٹ ہے، جیسے اس میں اگر آپ سے شروعاتی طور پر غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی اوور آل تمام لائف جو آپ نے آگے جا کے ٹریول کرنی ہے اس پر رہتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک متھ ہے، لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کا ویزا نہیں ملتا، وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میرے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایز اے ٹورسٹ پروو نہیں کر سکتے ہیں، پر کوئی تو کنٹری ہوگا کہ جہاں سے آپ ٹریول شروع کریں گے، تو وہ کنٹری امریکہ کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی امریکہ آپ کو نہیں روکتا کہ جی آپ کے پاسپورٹ پر اگر کوئی ویزا نہیں لگا ہوا تو ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ امریکہ آپ کی ایلیجبلٹی دیکھتا ہے۔ ایلیجبلٹی یعنی کہ آپ ان کرائیٹیریاز کو میٹ کرتے ہیں جو ویزا ایشوئنس کے لیے ڈیفائنڈ ہیں ان کے بائی لاز میں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ویزا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آسٹریلیا ہے، اب ریسنٹلی لوگ ورلڈ کپ میں گئے تھے گھومنے، تو دیکھیں ایسے لوگ بھی گئے تھے جنہوں نے پہلے کبھی آسٹریلیا کا ٹریول نہیں کیا، نہ ہی کہیں یو ایس اے یا کینیڈا کا ٹریول کیا، تو آسٹریلیا نے ان کو ویزا دیا بیکاز کہ ان کا انٹینٹ جو ہے وہ جو ان کا جو مقصد ہے وہ جینون ہے۔ جب آپ جینون بیسس پہ کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کنٹری میں آپ کو انٹری ملتی ہے، آپ کو پراپر ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ ویزا کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر وہاں کے جو ٹرپ اینڈ ٹور ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ان لائنڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اچھا ایک میکینزم ہے یہ موبائل کی دنیا میں اور گوگل میں، کہ وہاں کی جو سرچ انجن ہے وہ آپ کی سرچ کرائیٹیریا کو اسکین کر لیتے ہیں اور آپ کو جس طریقے کی ٹریول ریکوائرڈ ہے اس سے ریلیٹڈ فردر فیسلٹیز آپ کو آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ای میل اکاؤنٹ پر۔ تو سب سے پہلے اگر یہ کہا جائے کہ جی ایک کویسچن آتا ہے کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں اور میری کوئی ویزا ہسٹری نہیں ہے، تو آپ بے شک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی آپ کے اوپر ریسٹرکشنس نہیں ہیں۔ آپ اپلائی کریں، اس میں اپنا انٹینٹ شو کریں، اس کے ساتھ جو اس کی پرائمری ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی بینک اسٹیٹمنٹ کیوں ضروری ہے، ہمارے پاس تو بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا مطلب ایمبیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ ایکچولی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ فائنینشلی کیپیبل ہیں، کہ جو ٹریول آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو فنڈز آپ کو ریکوائرڈ ہیں
وہ فنڈز آپ پورے کر سکتے ہیں، اور آپ کی 6 مہینے کی ہسٹری جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اصل میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹرپ کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے کہ یہاں پر وہ وزٹرز آئیں کہ جن کے پاس بنیادی طور پر کم از کم $50 یا $100 پر ڈے کے حساب سے فنڈز موجود ہوں، اور وہ جو اس کی ٹوٹل لینتھ آف سٹے ہے اس کے لیے اس کو کیلکولیٹ کر کے اتنے دنوں میں منیمم ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہوں۔ دوسری بات جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اس کنٹری کو ہی کیوں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ریسرچ چاہیے۔ ریسرچ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان ویزا سسٹم، کیونکہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کہہ دیں گے جی میں UK جانا چاہتا ہوں، اور آپ کہیں جی میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، تو بیسیکلی ویزا تو اویلیبل ہے، ویزا تو آفر کرتے ہیں، پر اس کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو I'm sorry یہاں ایک بچہ ہے وہ لگا ہوا ہے، تو جو ویزا کے اندر جو آپ کو ٹریول کرنا ہے جن ایریاز میں جو ٹورسٹ پلیسز ہیں ان پر ریسرچ آپ کی بڑی ضروری ہے، کیونکہ کوئی کہے کہ جی میں جانا چاہتا ہوں جی ٹورانٹو، تو آپ کو ٹورانٹو میں کون سی جگہوں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ہسٹوریکل امپارٹنس کیا ہے، کیوں آپ کا دیکھنا ضروری ہے، تو یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پھر تیسرا سوال جو اہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے کوئی رشتہ دار یا عزیز کوئی اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ آپ مطلب ایکسپلین کریں گے جی میں کسی عزیز رشتہ دار کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی نارملی جن کنٹریز میں آپ کے رشتہ دار عزیز رہتے ہیں، آپ کے کہنے سے آپ کا ویزا ایک طرح سے بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرح سے کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ بینیفیشل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو ٹریول کا جو مقصد ہے وہ اگر ایک بونافائیڈ ایک سیدھا سادہ اور حقیقت پر مبنی ایک ٹریول ہے، اور آپ کے عزیز اس ملک میں رہتے ہیں، تو نارملی ایمبیسیز آپ کو ویزا دے دیتی ہیں تاکہ آپ اپنے عزیز و رشتہ داروں سے مل سکیں۔ بالخصوص جو ویزا کا پریفرنس ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے، اور وائف کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے۔ پر اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز ہے اور وہاں پر کوئی ایونٹ ہے، کوئی ویڈنگ ہے، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنے سے، اور وہ جو فنرل ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے آپ کو ویزا دیا جاتا ہے ایمرجنسی بیسس پہ، تو یہ ایک الگ ایک انٹینٹ ہے۔ پھر آپ کسی ایئرلی ایونٹ میں جا رہے ہیں، کوئی ایگزیبیشن ہے، کوئی فیسٹیول ہے، بڑے بڑے فیسٹیول لگتے ہیں دنیا میں، تو اس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہاں پر بھی ایک ایئرلی فیسٹیولز ہوتے ہیں، پر جو امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یا نیوزی لینڈ ہے، یا اس طرح کے اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، UK ہے، یا افریقہ ہے، وہاں پر ایئرلی فیسٹیولز ہوتے ہیں بڑے مشہور قسم کے، اور شنجن ایریا میں بھی، تو ان فیسٹیولز میں لوگ جاتے ہیں گھومنے، ملنے اور انجوائے کرنے، اپنے دوستوں کے ساتھ ری یونین ہوتا ہے، جیسے کوئی کلاس فیلوز ہیں، کوئی کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہیں اور ہے، مطلب کوئی پاکستان میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی
امریکہ میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، تو وہ سب ری یونین کر سکتے ہیں اس ایونٹ میں، جو کسی پرٹیکولر ملک میں ایک ایئرلی بڑا ایونٹ ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ویزا پروسیس وہی سیم پروسیس ہوتا ہے، پر آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم ری یونین کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا پراپر پلان ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ویسے تو بہت ساری ہیں، پر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جی اپلیکیشن میں ہم سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کسی کنسلٹنٹ کو یا کسی دوست کو یا آپ خود سے بھی اگر کہیں ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت ہی ایکیوریٹ انفارمیشن مانگتا ہے آپ سے، اور اس کی ایکیوریسی جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے۔ تو اس ایکیوریسی کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہوم ورک کیا جائے۔ میں نے کبھی یوٹیوب یا ان سوشل نیٹ ورکس پہ ایمفسس نہیں کیا، کیونکہ میرا فوکس ہمیشہ کلائنٹ کی سرکمسٹانسز پہ ہوتا ہے، اور میرا کام ہے کہ میں اس کو پروٹیکٹ کروں، گائیڈ کروں، اور اس کو پورے پروسیس کو سمجھاؤں۔ تو میں کسی یوٹیوب ویڈیو کو کبھی بھی آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا۔ بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے، اور اس میں 80% سے زیادہ کانٹینٹ ایسا ہے کہ جو مس لیڈنگ ہے، جو آپ کو ایک فیلیور میں بدل سکتا ہے، آپ ایک کانسٹنٹ جو ہے نا ریفیوزل کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو خدا را آپ یہ بات سمجھیں کہ جیسے ہر مریض کی طبیعت جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، اور کوئی سٹینڈرڈ کوئی اس پہ کوئی دوائی اپلائی نہیں کرنی، تو ویزا پروسیس بھی اس طریقے سے ہے کہ جی ہر انسان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، اور اس سرکمسٹانسز کو ایکسپلین کرنا ان اے انڈیویجول کیپیسٹی یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کے ٹریولنگ کے اس کے اوور آل بائیوگرافی از ڈفرنٹ۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اس وقت میرے پاس کچھ سوالات میرے موبائل پر اور میرے کمپیوٹر اسکرین پر آ رہے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ جی شنجین کنٹریز میں کون سا ملک ہے کہ جس میں جس کا ویزا ملنا آسان ہے۔ دیکھیں جی، جو شنجین کنٹریز ہیں ان میں ان کا بھی آپس میں ایک ٹریٹی ہے، ایک ارینجمنٹ ہے کہ جی کوئی بھی ملک جو شنجن ایریا میں ہے 27 ملکوں میں، وہ آپ کو ویزا دینے کے مجاز ہیں، اور آپ تمام 27 ملکوں میں وزٹ کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو کیونکہ ایک سٹینڈرڈ پروسیس ہوتا ہے اور ڈاکیومنٹس بھی آلموسٹ ایک جیسے ہی مانگتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی ملک کا ویزا بہت آسان ہے یا کسی ملک کا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ انفیکٹ ان کے جو اپلیکیشن فارمز ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑا ریلیٹ کرتے ہیں۔ جو شنجن کنٹریز کا جو ویزا ہوتا ہے اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پرائمری ڈیٹا ساری اس میں پٹ کرنی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ ان ڈیپتھ آپ سے ڈیٹیلز نہیں مانگتے ہیں۔ کوئی کنٹریز کا 2 پیجز کا، کوئی 3 پیجز کا فارم ہوتا ہے، وہ آپ نے بھرنا ہوتا ہے، ایکیوریٹلی بھرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیشن ہے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے، اور اگر وہ وہاں کے سٹیزن ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اتھینٹسٹی ہو جاتی ہے کہ جی آپ کو ویزا مل جائے گا۔ شنجن کنٹریز میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جو آپ کو انٹرویو کرتی ہیں، اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹس میں آپ کو دیکھ کر ویزا ایشو کر دیتی ہیں۔ تو کسی بھی مطلب ایک پرٹیکولر اسٹینڈرڈ انفارمیشن کو
تھمبنیل بنا دینا کہ جی بس یہی ہے، اور آپ نے جو باتیں یوٹیوب سے یا مجھ سے سنی وہ حتمی ہیں اور آخری ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے بڑا سیریسلی اپنے کیس کو انالائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ شنجین ایریا سے ریلیٹڈ سوال تھا. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ جی کیا آسٹریلیا کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہر کنٹری جس میں آپ کو ویزا ملتا ہے اور وہاں پر کام کرنے کی گنجائش ہے اور وہاں کے لوکلز کے پاس وہ اسکل نہیں ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہاں کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے. پر جو ایک متھ ہے، وہ ایک عجیب قسم کی ایک سوچ ہے کہ جی اتنے لاکھ روپے دے دیں اور آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ورک پرمٹ کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہے، تو جو پڑھے لکھے سمجھدار جو سرٹیفائڈ کنسلٹنٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس لیندی پروسیس کو، اگر ان کے اس پورے پروسیس میں ان کے پاس وہ ارینجمنٹس موجود ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. پر میری ریکمنڈیشن یہ ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، بہت زیادہ وقت آپ کا ضیاع ہوتا ہے، اور آپ پھر ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی طرح سے ورک پرمٹ لے کر وہاں پہنچ بھی گئے پر وہاں کے امپلائر کے پاس آپ کے لیے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے تو اس کو ورک پرمٹ دے دی، ورک آفر دے دی، پر یہ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کرتا ہے. تو نارملی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی آپ وزٹ ویزا پہ جائیں، پہلے اس ملک کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جی یہاں کا ماحول کیا ہے، اور وہاں کے ویدر کنڈیشنز کو دیکھیں، وہاں کے لیونگ کنڈیشنز کو دیکھیں، اور وہاں اوور آل ایک اسیسمنٹ اپنی بنائیں. آپ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ، تو پہلے آپ جائیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ ملک آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، کہ اس میں آپ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. یہاں کی جو انوائرمنٹل، وہاں کی جو فائنینشیل، وہاں کی جو ریزیڈینشیل، وہاں کی جو کلچرل جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. اس کے بعد آپ جب وہاں مطلب آپ گھومنے پھرنے تو جائیں گے، تو شاپنگ بھی کریں گے، آپ لوگوں سے ملیں گے، کمیونٹی کے لوگوں سے ملیں گے، اور مختلف قسم کے مختلف قوموں کے لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. تو آپ ان سے مل کے انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں کہ جی یہاں کے کیا حالات ہیں، کس طریقے سے رہن سہن ہے. تو جہاں پر آپ کو زیادہ کمفرٹ فیل ہو وہاں پر کسی امپلائر کو اپروچ کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ جی ہمیں مدد کریں، اور میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میری سی وی ہے، اور اس سی وی کی بیسس پہ آپ میرے کیس کو دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو کائنڈلی مجھے جاب کی ضرورت ہے، مجھے آپ جاب آفر دیں، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی اتھینٹک لیول پہ آپ کا کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے. امپلائر انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ جی میں اس بندے کو کسی بھی طرح سے اس ملک میں لے آؤں آن اے ورک پرمٹ، اور اس کے لیے پھر وہ مراحتیں اور پھر وہ جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہ اپنے پورے توجہ اور انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے لیے کرتا ہے. تو ورک پرمٹ کے لیے میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے آپ سب کے لیے، کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ جی میرے بھائی، نیشنلٹی کسی بھی ملک کی حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ آسان یا کوئی طریقہ مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، اور آپ ایک مستقبل کے لیے سوچنے والے انسان ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اپنے اور اپنے فیملی کے فیوچر کے لیے آپ کہیں بھی سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو بہت ساری ملکوں میں جو ہے وہ یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو
وہاں پر ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے جسے گرین کارڈ بھی کہتے ہیں، اور پھر وہاں کے سوشل بینیفٹس، دوسری چیزیں، میڈیکل فیسلٹیز اور جاب وغیرہ، وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں شادی کر لیتے ہیں اور وہ ایک ایمانداری سے، مطلب کس کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ بنانا اور لائف پارٹنر کے ساتھ سنسیئر ہونا بڑا ضروری ہے، تو سنسیئرلی اگر آپ کسی کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہ ایک صحیح اور جلد پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروسیس ایسے ہیں جس میں آپ کو مدد مل سکتی ہے، جیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہاں کے مراتب ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ مطلب امریکہ کی سٹیزن شپ کے لیے تقریباً آپ کو 7-8 سال لگ جاتے ہیں۔ کینیڈا آج کل امیگریشن پروونشل پروگرام میں اور فیڈرل پروگرام میں آفر کرتا ہے، وہاں پر اسکلز کی بڑی ضرورت ہے، اسکل لوگوں کی۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسپریس انٹری کے تھرو بھی وہاں جا سکتے ہیں، بہت سارے مواقع ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل تو عرب کنٹریز میں بھی انویسٹمنٹ کے بیسس پر گولڈن ویزا یا وہاں کا ریزیڈنٹ ویزا دیا جا رہا ہے، اور وہ جو پہلے سسٹم تھا کہ جی کفیل ہوگا، وہ سسٹم بھی آج کل وہ ختم کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ڈائریکٹ وہاں کی گورنمنٹ کو جائے، اور وہاں کی گورنمنٹ آپ کو جو چھوٹے بڑے جو بینیفٹس ہیں، جو سوشل بینیفٹس ہیں، وہ آپ کو دے۔ اور جو مستقل رہائش ہے وہ تو زیادہ تر میں نے محسوس کیا ہے کہ جو انگلش کنٹریز ہیں ان میں زیادہ یہ مراتیں ہیں کہ جی آپ وہاں جائیں، رہیں اور وہاں پر اپنی فیملی بنائیں اور وہاں پر مستقل رہائش اختیار کریں، وہاں پراپرٹی لیں، بزنس کریں، انجوائے کریں، گھومیں پھریں، سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ اپنے پیرنٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پیرنٹس سے، اگر آپ کے پیرنٹ اولڈ ایج ہیں اور کہیں باہر ملک میں رہتے ہیں تو آپ فیملی ویزا، ری یونین ویزا لے سکتے ہیں، اور کیئر ٹیکر کا بھی، ایک کیئر گیور کا بھی ویزا ہوتا ہے، وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے طریقے ہیں۔ قانونی طور پر اگر آپ اپلیکیشن پروسیس کرتے ہیں تو ویزا بالکل آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں تو ویزا پروسیس از دی اسمارٹیسٹ اینڈ ایزیسٹ پروسیس، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی ملک آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کو نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہے جی یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں اور آپ فی پے کریں، ہم آپ کا کیس پروسیس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ کر کے ان کو ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، کنسلٹنٹ کے تھرو کریں، خود کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو ویزا ملنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ٹھیک نیت کے ساتھ وہاں جائیں۔ بے شک آپ نے کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، پہلے اس ملک کو دیکھیں، وزٹ کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ جی آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کچھ کنٹریز میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر اپنا ویزا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں، تو ویزا اسٹیٹس چینج کریں، اور اس میں کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور جتنا آپ سنسیئر رہیں گے، آنیسٹ رہیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے آسانیاں بڑھتی جائیں گی، اور بہت اچھا ہے۔ مطلب ہمارے تو دین میں یہ ہے کہ جو سفر ہوتا ہے وہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اس سے اپرچونٹیز نکلتی ہیں، اس سے آپ کی ذہنی گروتھ ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے۔ آپ مختلف معاشروں سے ملتے ہیں تو آپ میں ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ پیدا ہوتا ہے۔ تو
جو بھی دوست ہیں جن کو کینیڈا، USA یا جس بھی ملک کے بارے میں ان کے پاس جو سوالات ہیں، آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھیج سکتے ہیں، اور مجھے فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں، میسنجر پہ، واٹس ایپ نمبرز ہیں ان پہ بھیج سکتے ہیں. اور کوشش کروں گا میں آپ کی مدد کروں. میں نے خود جو ہے وہ بہت سارے جو بونافائیڈ ہمارے جو بچے ہیں ان کو میں نے ان کے ویزا پروسیسنگ کی فیس معاف کر دی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وسائل میں سے میں جس طرح سے ان کی مدد کر سکوں. دیکھیں، ایک انسان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں رہتے ہوئے میں کس طریقے سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں. میں غریب جو ہوتے ہیں ان کی ویزا میں مدد کرتا ہوں. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی مدد درکار ہے، تو ایک اخلاقی مدد ہوتی ہے، دوسری فائنینشیل مدد ہوتی ہے، وہ بھی میں کرتا ہوں. پر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ وہ لوگ بھی مدد کا تقاضا کریں گے جی جو اس کے اہل نہیں ہیں. تو میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں. کوئی بھی آپ کو سوال جواب پوچھنے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ جی آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لائیو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو بھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر جلد ہی ملیں گے کچھ عرصے میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں. آپ کے دیکھنے کا، مجھے سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.